جو انیبلنگ اور پرووکنگ کی بات کر رہے تھے نا، تو وہ تو آپ سمجھ لیں کہ اس بیماری کو بڑھاتا ہی یہ سائیکل ہے، اور یہ فیملی ان انٹینشنلی کر رہی ہوتی ہے، اور اچھی نیت سے کر رہی اچھی ہوتی نیت سے کر رہی ہوتی ہے، سلوشن کے لیے کر رہی ہوتی ہے کہ اگر ہم ذرا پیار کی ڈوز بڑھائیں گے، اگر ہم اس کو ذمہ داری اس کی تھوڑی لے لیں گے، اس کو احساس ہوگا، ون فائن ڈے یہ سمجھ جائے گا. کیا یہ نیچرل ہے؟ یعنی کوئی بھی انسان ان چیزوں میں برائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ پیار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ذمہ داری بھی دیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ ساتھ احترام بھی کرتے ہیں، اگر آپ مدد کرتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ حدیں بھی قائم کرتے ہیں. لیکن یہ جو کنسیپٹ ہے کہ محبت میں تو کوئی اگر مگر یہ وہ تو نہیں ہوتا، محبت تو اندھی ہوتی ہے، اندھی ہوتی ہے، انکنڈیشنل. تو محبت کو اینک لگوانی چاہیے. زمانہ بہت بدل گیا، اب کی محبت اندھی سے نہیں بیماری رہی. تو یہ نہیں ٹھیک ہوگی نا. انسٹنکٹیو ہے، یعنی کسی کی مدد کرنا انسٹنکٹیو ہے. اور آپ جانوروں کو بھی دیکھیں گے، اگر دوسرا تکلیف میں ہے تو وہ کچھ نہ کچھ ہیلپ اپنی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی ہو جائے. انسان بھی اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی نیچرلی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہیلپ کرتے ہوئے ہمیں یہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو ہیلپ کر رہے ہیں کیا وہ ہیلپ ہو بھی رہی ہے یا الٹا کوئی نقصان اس میں آ رہا ہے. اور اگر نقصان آ رہا ہو تو پھر ہمیں تھوڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام کسی طریقے سے ٹھیک نہیں، کیونکہ نقصان ہے تو مجھے سیکھ لینا چاہیے کہ کیسے میں ہیلپ کروں تاکہ وہ دوسرے بندے کے لیے فائدہ ہو. اور کیا اس کے پیچھے مین یہ ہے کہ اگر امیجیٹ نقصان ہو تو شاید فیملی سمجھ جائے اس کو فوراً، لیکن چونکہ نقصان بہت عرصہ بعد نظر آتا ہے کہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نقصان اوور دا ایئرس چل رہا ہوتا ہے، یعنی ڈوز آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہوتی ہے. اور انسان اتنا ماشاءاللہ دلچسپ یعنی کریشن ہے اللہ کی کہ جیسے جیسے خرابی بڑھتی ہے تو وہ میل اڈیپشن شروع ہو جاتی ہے اس کی، وہ اتنا ماننا شروع ہوتا ہے، کہتے ہیں اتنی ہی خرابی ہے، اتنی ہی خرابی ہے. اور جو خرابی 2 سال کے بعد ہوتی ہے وہ ایک دن میں نہیں آتی، وہ اوور دی ٹائم بڑی ہوتی ہے. اور انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوتا ہے کہ اچھا یہ بھی نہیں کرے گا، یہ بھی نہیں کرے گا. دوسری طرف جب فیملی ذمہ داریاں اٹھانا شروع کرتی ہے تو پیشنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو میری ذمہ داریاں تھی ہی نہیں. آہستہ آہستہ ہاں، یہ تو میری ذمہ داریاں تھی ہی نہیں، کیونکہ اگر ہوتی تو مجھے کوئی تو کہتا کہ تم بجلی کا بل جمع کرواؤ، تم کمانے کی طرف نکلو، تم کوئی گھر میں چیز لے کر آؤ، تم کسی بندے کو لک آفٹر کرنے کی طرف جاؤ. وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے کام نہیں ہے. اور وہ سارے کام جو ایک پیشنٹ کے کرنے کے ہوتے ہیں وہ پورا گھر جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی اپنے حصے کی اٹھا لیتے ہیں اور پھر وہ ان کو نبھانا شروع کرتے ہیں. جو خرابیوں کا سلسلہ بڑھتا ہے نا، تو پہلی خرابی جب ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اتنی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے کہ اگلی آنے والی خرابی اتنی خرابی نہیں لگتی نہیں، اور اس کا تھریش ہولڈ بڑھ جاتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا جو ہے خالصتاً انسانی فریضہ ہے، خالصتاً انسانوں کا وتیرہ ہے، یہ ہیومن برین کا کام ہے. اینیملز ایک دوسرے کی جو مدد کرتے نظر آتے ہیں، جیسے بلی اپنے بچوں کو گردن سے اٹھا کے ادھر ادھر لے جاتی ہے اور مدد کرتی ہے، دودھ پلاتی ہے، چھپاتی ہے کہ کوئی ان پہ حملہ نہ کرے. یہ ایک انسٹنکٹ کے تحت یا ہارمون کے تحت ہوتا ہے جو وقتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت جلد اینیملز بھول جاتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرنا، اور اینیملز میں اڈلٹس بالکل ایک دوسرے کی کوئی مدد نہیں کرتے. ہیومن بینگ میں آپ نے دیکھا ہے کہ اڈلٹس ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اور یہ شروع میں نہیں کرتے تھے. جب جنگل کے زمانے میں انسان رہتے تھے تو ہر انسان کو اپنے لیے خود ہی چارہ کرنا پڑتا تھا، کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑتا تھا. لیکن پھر 10,000 سال پہلے جب تاریخ ریکارڈ ہونی شروع ہوئی تو پتہ چلا کہ انسانوں نے اب سوچ بچار کرنی شروع کر دی ہے، انہوں نے بات چیت کرنی شروع کر دی ہے. اور پھر بیچ میں کچھ سیانے قسم کے لوگ آئے تو انہوں نے انسانوں کو کہنا شروع کیا کہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس زمانے میں تھا، میں اتنا پرانا نہیں ہوں، لیکن یہ جو ہے تاریخ انسانی میں ایک ریکارڈڈ باتیں ہیں کہ کس طرح دور بدلتے رہے، کس طرح ایون آپ اگر دیکھیں تو پہلے ڈاکو بھی اتنے نیک ہوتے تھے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ رابن ہوڈ ٹائپ وہ ڈاکو اتنے نیک ہوتے تھے کہ وہ ڈاکہ مارنے سے پہلے دعا لے کے جاتے تھے غریبوں کی، اور پھر ڈاکہ مارنے کے بعد ان کو دعاؤں کا حصہ دیتے تھے. آج کل ڈاکو بھی ٹھیک نہیں آ رہے. آج کل ڈاکو بھی ٹھیک نہیں آ رہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے دنوں ایک فیملی ایک ریسٹورنٹ میں افطاری کر رہی تھی تو ڈاکو نے آ کے اس میں اتنا خلل ڈالا، یہ تو اللہ بھلا کرے سی ٹی ڈی کا، انہوں نے ان کو ڈاکوؤں کو پھر پار لگا دیا، کیونکہ وہ ڈاکو جو ہے وہ بڑی بروٹلی جو ہے وہ بیہیو کر رہے تھے. اور معاشرے میں اگرچہ تو عدلیہ ہے موجود جو کہ ایسے ڈاکوؤں کو یا جرائم پیشہ افراد کو سزائیں دے،
لیکن ایک جگاڑ قسم کی چیز جو ہے وہ چلتی رہتی ہے، جس میں معاشرہ جب بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اس طرح کے حل بھی نکالے جاتے ہیں جو کہ ان پرنسپل درست نہیں ہوتے، پر جب انسانیت تڑپ رہی ہو، انسانوں کو تکلیفیں پہنچ رہی ہوں، تو پھر جگاڑ بھی کبھی کبھی کیے جاتے ہیں.